اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا موضوع شعور، لاشعور، غیر شعور، شعور کے تعلق سے کہ شعور ایکچول کہا کسے جاتا ہے اور شعور کا یوز، اس کا استعمال ہم کو کرنا کیسے چاہیے، جسے انگلش میں کانشیسنیس کہا جاتا ہے۔ کانشیسنیس مین ٹو سے شعور۔ قرآن کے مطابق شعور کی، یا یوں کہہ لیں کہ مائنڈ کی، 3 اسٹیجز ہیں۔ مائنڈ، دماغ، اس کو قرآن طور کہتا ہے، طور۔ دماغ کو عربی میں قرآن نے جو یوز کیا ہے دماغ کی وضاحت کے لیے، جس لفظ کو قرآن نے استعمال کیا ہے وہ ہے طور۔ تے، توئے، واو اور را، توئے، واو اور را، طور۔ طور ایکچول دماغ کو کہا جاتا ہے، جسے ہم مائنڈ بھی کہتے ہیں، جس کا عمل، جس کا بیہیویئر بطور عقل کے ہم کرتے ہیں، سوچنے اور سمجھنے کے لیے کرتے ہیں، اس کو قرآن طور کہتا ہے۔ اور اس کے 3 اسٹیجز ہیں۔ ایک ہے شعور، دوسرا لاشعور اور تیسرا غیر شعور۔ کانشیسنیس، سب کانشیسنیس، انکانشیسنیس۔ ایکچوئل جو انسان کے پاس جو پاور ہے، جو سورس ہے، جو رزق طیبات ہے، وہ یہی ہے، جس کے استعمال سے انسان غور فکر کرتا ہے، جانچ پرکھ کرتا ہے، اور اسی کے استعمال سے انسان کریٹیویٹی اور پروڈکٹیویٹی کرتا ہے، اور اسی کی وجہ سے انسان کو تمام جاندار میں اللہ نے فوقیت دی ہے۔ اور جب غور سے اس کو دیکھیں گے اور سمجھیں گے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن التقویم، کہ یقیناً خلق کیا ہم نے انسان کو احسن تقویم، تقویم جو کہ قوم سے بنا ہے، تقویم وہ الفاظ ہے جو کہ قوم سے بنا ہے۔ تو تقویم اس ساخت کو، اس قوم کو، اس قیام کو، اس اسٹیبلشمنٹ کو کہا جاتا ہے جسے کانشیسنیس، سب کانشیسنیس، انکانشیسنیس کی بنا پہ اسٹیبلش کیا گیا ہے، جسے شعور، لاشعور اور غیر شعور،
اس کی بنا پہ جسے اسٹیبلش کیا گیا ہو، جس کا قیام کیا گیا ہو، وہ احسن تقویم ہے۔ اور انہی تینوں اوصاف کی وجہ سے اس کو احسن تقویم کہا جاتا ہے۔ جب ہم اس کائنات میں غور فکر کرتے ہیں اور جانوروں کی جانب جتنے بھی جاندار ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، اور ان کو بھی جب ہم دیکھتے ہیں جن میں جان نہیں ہے، جو بے جان ہے، تو ان میں غور فکر کرنے پر انسانی مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ کسی شے میں شعور کا دخل ہے تو کسی شے میں لا شعور کا دخل ہے، تو کسی شے میں غیر شعور کا دخل ہے۔ تمام شے ان میں بٹی ہوئی ہے۔ لیکن اگر انسان کی بات کریں تو انسان کے اندر اللہ نے یہ تینوں اوصاف کو جمع کیا ہوا ہے۔ اب یہ کہ اس کو انسان برتتا کیسے ہے، یا یہ اوصاف انسان کے اوپر کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں، کیا امپیکٹ بناتے ہیں، ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم اپنے شعور کا، اپنے لاشعور کا اور اپنے غیر شعور کا استعمال کب، کہاں اور کیسے کرتے ہیں، اور یہ کس طرح سے ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو دیکھیے، طور کے مطابق ابھی فی الحال زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گا، آیات کے ساتھ ہم مختصر طور سے اپن اس کانسیپٹ کے بارے میں آج بات کریں گے کہ یہ جو کانسیپٹ آف کانشیسنیس ہے، یہ ایکچوئل ہے کیا۔ دیکھیے، جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کتاب، نبوت اور حکم، یہ انسان کو عطا کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا کری، حکم عطا کیا اور نبوت عطا کری۔ وَرَزَقْنَاهُمْ، اور رزق دیا ہم نے ان کو، من الطیبات، طیبات سے، طیب۔ تو یہ طیبات ہیں جسے ہم کتاب کہتے ہیں، نبوت کہتے ہیں، حکم کہتے ہیں، جو کہ ہم کو بطور رزق کے عطا کیا گیا۔ تو دیکھیے، فرسٹ کانشیسنیس ہے، شعور۔ شعور کا یوز ہم کب، کہاں اور کیسے کرتے ہیں۔